تراویح کی 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بخاری مسلم کی حدیث میں اور عام کتب احادیث میں، یہاں تک کہ امام محمد کی موطا میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان وغیر رمضان میں۔ اسی طرح سے موطا امام مالک کی ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے حکم دیا تمیم الداری اور ابی بن کعب کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں، ابن حبان کی اور اسی طرح سے ابن خزیمہ کی روایت میں حضرت جابر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں میں 11 رکعتیں پڑھائی تھیں، اور بھی اس کے علاوہ دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ 8 رکعت یعنی 11 رکعت کی دلیل ملتی ہے۔ 20 رکعت کی دلیل ایک تو ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں 20 رکعت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے، لیکن روایت کے وجود کے اعتبار سے، ثبوت کے اعتبار سے نہیں، وہ روایت معتبر نہیں ہے۔ تقریباً سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف بلکہ بعض نے موضوع کو کہا ہے، تو یہ ثابت روایتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ سے بھی جو روایتیں ثابت ہے وہ یعنی آئی ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں۔ تابعین کا عمل اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے 20 پڑھی، تو تابعین کا عمل صرف 20 کا نہیں ملتا ہے۔ امام عینی کہتے ہیں، علامہ عینی جو حنفی مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری میں اس میں کافی اختلاف ہے اور امت میں 10 قول اس کے ہیں، 11 بھی ہے، 16 بھی ہے، 20 بھی ہے، 24 بھی ہے، 28 بھی ہے، 36 بھی ہے، 39 بھی ہے، 41 بھی ہے، 47 بھی ہے۔ تو اب ایک عدد اس کا کوئی ہے نہیں، تو امت میں سارے عمل اس کے ملتے ہیں۔ تابعین سے 47 رکعت بھی ملتی ہے، تو کوئی آدمی یہ اگر کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 20 بھاری اس لیے آپ 11 پڑھتے ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحیح آپ کو 47 بھاری اس لیے آپ 20 پڑھتے ہو، تو یہ کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی آدمی کہے جب اتنا اختلاف ہے تو کرے کیا، ہم کہتے ہیں کہ وہی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔